خان صاحب نے گھڑی بیچ دی تو کبھی تحفے بیچے تو نہیں جاتے، تو اس کی وجہ سے ہمارے وہاں حالات خراب ہوئے۔ یہ شخص کو آئینی مقدمات کے ایکسپوئر ہی نہیں ہے، تو سر آپ کیوں ملک کے ساتھ تجربات میں تجربات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا، عمر ایوب نے ایک بڑا مانی خیز بیان دیا جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا آپ کے لوگوں کو کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نام لے دوں گا لیکن آپ کے میڈیا میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کا نام چلا سکی۔ مریم اورنگزیب تو مریم نواز کا بیگ اٹھا کے جنیوا میں پھر رہی ہیں، یہ تو لوگوں کا تو ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہے، بٹ پوری رہنمائی محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔ وہ عثمان بزدار جیسا ہم نے بندہ نہیں بٹھا دیا جس کو نہ کچھ پتہ ہے صوبہ کیسے چلایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میتھس پالیٹکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، معاشی طور پہ ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے اور یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو معاملات کو تباہ و برباد کیا تھا، انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات خراب کیے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون ان تعلقات کو نہ صرف بحال کر رہی ہے بلکہ ان تمام ممالک کے ساتھ بہترین بزنس کرنے جا رہی ہے۔ اور موسم کی خراب صورتحال کے حوالے سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایکس ایم پی اے ہیں میاں عرفان دلدانہ صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کی کلیم کر رہی ہے کہ آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، ملک میں لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں آ رہا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ آتی ہے کہ یہ تو دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا ملک پیچھے گیا ہے، یا میاں نواز شریف صاحب کا جو دور تھا 2013 سے لے کے 18 تک، اور اب پنجاب کے لحاظ سے ان کی بیٹی شی از دا چیف منسٹر اور بھائی اوپر پرائم منسٹر ہیں، تو اگر فورن ریمیٹنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو $3 بلین اس دفعہ منتھ آف اکتوبر کے اندر اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا ہے۔ وہ جسٹ شوز کہ ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کا کیا کانفیڈنس ہے۔ اس کے علاوہ سعودی انویسٹمنٹس کا دیکھا جائے تو ارامکو جو ہے پیٹرولیم، انہوں نے ابھی اپنا سیکنڈ پمپس 2 پمپس ابھی کھولے ہیں اور 40% آف دا شیئر وہ ایک پیٹرولیم کمپنی سے لے کے اپنا انویسٹ کرنے لگے ہیں پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ وہ جو سعودی بینک ہے وہ سامبا بینک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، یعنی کہ سعودی گورنمنٹ کے بینکس بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح اور انویسٹمنٹس اگر دیکھی جائے تو پیپل آر، جو ہمارا بلاک ہے جیسے ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ سارے یہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے بھی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی، یہ ٹرمپ گورنمنٹ ابھی نہیں آئی ہے، اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ بہت ناراض ہوگا پاکستان سے کہ میرے دوست عمران خان کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور آپ عیاشی کر رہے ہیں، آپ لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور آپ کو امداد ملے گی۔ نو، کوئی میں نے امداد کی نہیں بات کی۔ گزارش یہ آتی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آئسولیشن کا وقت تو رہ نہیں گیا، ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کر کے چلنے کا وقت۔ نمبر 2 پہ تمام جتنی جیسے سپر پاورز ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، چائنا ایک اپنی اسٹرانگ پوزیشن رکھتا ہے، رشیا رکھتا ہے، اسی طرح باقی جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں، پاکستان کے ماشاءاللہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس کے اندر ہم نے اپنے نیبرہڈس میں خلل پیدا کی تھی، یہاں تک کہ سعودی عربیہ جو پاکستان کے بھائیوں کی طرح ملک ہے، وہ بھی جب گھڑی دی گئی تو وہ بھائی صاحب نے خان صاحب نے گھڑی بیچ دی تو کبھی تحفے بیچے تو نہیں جاتے، تو اس کی وجہ سے ہمارے وہاں حالات خراب ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس تھی وہ ساری پوری ہو چکی ہیں، ہم اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اپنا کافی آپ کے سر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ
یا تو پھر آپ ٹیکس بڑھائیں یا پھر آپ اپنے خرچے کم کریں. خرچے کم کرنے کو حکومت تیار نہیں ہے. ٹیکس بڑھاتے ہیں تو جتنے بدنام آپ ہو چکے ہیں آپ مزید بدنام ہوتے ہیں. تو کیا واسطہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں کہ ملک چلانے کے لیے جو ہم نے بورونگز وغیرہ کی ہیں وہ تو ہمیں ڈیفینیٹلی کلیکشن آف کرنا پڑے گا. اپنا جو ٹیکس بیس اگر ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے, اگر ویسے تو 22-23 کروڑ کہا جاتا ہے, بٹ میرے خیال سے the figures are around 25 crores. تو اگر 25 کروڑ کا وزن پہلے 10 لاکھ لوگ اٹھا رہے تھے, اب ماشاءاللہ سننے میں آیا کہ کوئی 24 سے 25 لاکھ لوگ انرولڈ ہو گئے ہیں ایف بی آر کے اندر ٹیکس دینے کے لیے. سو آئی تھنک دا ٹیکس نیٹ ہیز ٹو انکریز, پیپل ہیو ٹو پے ٹیکسز. صرف جو بیچارے سیلری کلاس ہے ان کے اوپر سارا وزن ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو دور گزرا ہے, پی ٹی آئی کا جو دور گزرا ہے وہ تو مثال خود ہے, بیڈ گورننس کی مثال ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی مثال ہے, اور اکنامک انسٹیبلٹی کی مثال رہا ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے. سو ہمیشہ جو اسٹیبلٹی آئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آئی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب خود کاروباری لوگ ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بزنس کیسے چلتا ہے, ملک کیسے چلایا جاتا ہے, پروفیشنلز ہیں, اور اکانومی کے پلس کو بھی دیکھتے ہیں. آپ اسٹاک مارکیٹ کا دیکھیں گے کس طرح ماشاءاللہ 50,000 انٹیکس سے بڑھ کے اب یہ 92 پہ آ گئی ہے. ماشاءاللہ اٹ از گروئنگ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جی ڈی پی 6% کو کراس کر چکی تھی, لیکن آپ کے دور میں تو سچی آپ نے اگر 100 کمانے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ 75 روپے قرضے کی مت میں دینے ہیں, اور پاکستان کی جی ڈی پی مائنس میں چلے گئی. تو آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے معاشی استحکام کے لیے کام کیا اور آپ کے دور میں معاشی استحکام آیا؟ چیزوں کو جی ٹائم لگتا ہے. ڈیفینیٹلی جب ایک گورنمنٹ گورننس کر کے جاتی ہے تو شہباز صاحب 2022 میں آئے تھے, اس وقت بری حالت. سو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم. ایک دن میں تو نہ حکومتیں صحیح ہوتی ہیں نہ ملک صحیح ہوتے ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اٹ ول ٹیک ٹائم. انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ بھی اچھی آئے گی. اچھا سر, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے, اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ جب عمران خان گئے تو جی ڈی پی 6% پہ تھی. کیا وہ پھر وہ مطلب پراپر مصنوعی جی ڈی پی اسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ قدرتی جی ڈی پی نہیں تھی, اسے مینج کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا, لیکن دہشت گردی اس وقت سر اٹھا رہی ہے. کوئٹہ میں گزشتہ دنوں دھماکہ ہوا, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کیسے کلیم کر دیں گے آپ بہت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, گزارش یہ آتی ہے, بگڑی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم تو لگتا ہے. یہ ساری پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو طریقہ ہے کہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے برا بھلا کہنا, ہر وقت ملک کے اندر انتشار پہ لانا, ہر وقت جلسے جلوس رکھنا, ہر وقت انسٹیبلٹی کو فروغ دینا. ابھی یہ سارے ساک کنٹریز والے آ رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے جلسے جلوس کیے, ابھی پھر کالیں دے رہے ہیں. دیکھیں ایک ڈیسنٹ طریقہ ہوتا ہے. آپ امریکن الیکشنز کا دیکھیں کہ جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے تو کیملا نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ جی انشاءاللہ وی ایکسپٹ آور ڈیفیٹ اینڈ وی ول سپورٹ دی ٹرمپ. سب سے پہلے سب کو ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک اسٹرانگ. یہ نہیں کہ عمران خان آئے تو ہم پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم بہترین طریقے سے چلیں گے, اور اگر شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئے تو کہا جائے کہ نہیں جی ہم تو احتجاج کریں گے, ہم ملک کو سیبوٹاج کریں گے, ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے کہ جی لونز نہ دیے جائیں, ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہیں گے کہ فورن ریمیٹنس نہ کی جائیں, تو دشمن عناصر باتیں کریں گے. سو میرے خیال سے وی آل شوڈ بی پاکستانیز فرسٹ, اور ہمیں اپنے ملک کا پہلے سوچنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لیے فائٹ کریں کہ عمران خان پہ سیاسی مقدمات ہیں اور ان کی بیوی پہ بھی سیاسی مقدمات تھے, اور ان کو باعزت بری ہونا چاہیے. جی بالکل. بات تو یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیزیں, جیسے حمزہ شہباز شریف تھے, ان کو 2.5 سال, مجھے یاد ہے ان کی بیٹی کے ہاتھ میں ہول تھا بٹ انہیں اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا گیا, ان کو اب 2.5 سال قید میں رکھا. 627 دن مجھے ایک لمحہ یاد ہے, 627 دن جیل میں رکھا. اس کے بعد نہیں جی, اس کے علاوہ آپ مریم بی بی کا دیکھیں, اس کے بعد آپ شہباز صاحب کا دیکھیں, اس کے بعد آپ مریم بی بی کو 158 دن جیل میں رکھا. سر میں بتاتا ہوں, مریم بی بی کو 158 دن جیل میں رکھا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بھی سیاسی مقدمات تھے اور اب عمران خان پر بھی سیاسی مقدمات ہیں. آپ سیاسی لوگ اس تاریخ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں جی, ہمیں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. نے جو چیزیں ان کے ڈیفینیٹلی کیسز چل رہے ہیں,
لائک اینی سٹیزن وہ اپنا کلیئر کرتے ہیں اور باہر ہیں. اس میں گورنمنٹ کا جوڈیشری کے ایلیمنٹ میں تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. گورنمنٹ تو اپنی گورننس کرنی ہوتی ہے, جوڈیشری کے فیصلے تو وہاں کے جو ہمارے ججز ہیں انہوں نے فیصلے سنانے. اس گورنمنٹ تو نہیں انٹروین کر سکتی کہ جج صاحب کہہ کہ نیچے آپ نے سپریم کورٹ سے آئین کی تشریح کرنے کا حق چھین لیا. تو اگر آپ نے سپریم کورٹ سے اس کے اختیارات چھین لیے, آپ وہ آئین کی تشریح نہیں کر سکتی, کسی بھی شک کی تشریح نہیں کر سکتی. نمبر 1. نمبر 2 سر, پہلے تو اس کا جواب دے دیجیے, پھر میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. کیا یہ مناسب فیصلہ ہے؟ نہیں دیکھیں جی, جو چیز پارلیمنٹ از دا ہیڈ آف ایوری تھنگ. مطلب پاکستان کا جب جو ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اگر قانون سازی کرتے ہیں تو اٹ از دا کنسینٹ آف بائی دا کنسینٹ آف دا پیپل آف پاکستان, بیکاز وہ ہر ایم این اے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اگر ان کی کنسینٹ سے کوئی چیز آئین سازی ہو رہی ہو تو وہ ان سے سپریم کورٹ سے حق نہیں لیا جاتا, وہ ایک آئین بنتا ہے. اور یہی کام پنجاب اسمبلی کا بھی ہے, نیشنل اسمبلیز کا بھی اور سینٹ کا بھی ہے. ایک ساتھ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. میں کبھی ٹی وی پہ بیٹھا ہی نہیں ہوں سر, تو کیا مجھے ٹی وی پہ بٹھا دینا چاہیے؟ اگر میں کبھی ٹی وی پہ بیٹھا ہی نہیں ہوں, کیا مجھے اینکر پرسن 90% ٹی وی پہ بٹھا دینا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں بٹھانا چاہیے. جس کو میڈیا کا ایکسپوجر ہو وہی بیٹھ سکتے ہیں. جی اچھا, اس کو عوامی مقدمات کے ایکسپوجر ہی نہیں ہے, تو سر آپ کیوں ملک کے ساتھ تجربات پہ تجربات کیے جا رہے ہیں؟ پچھلے 74-75 سالوں میں تجربات تو بھی ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. بالکل تجربات. دیکھیں اس وقت پرائم منسٹر آپ کا وہ ہے کہ جو 3 دفعہ, میں بھی شہباز صاحب کے ساتھ ایم پی رہا ہوں, 3 دفعہ وہ بندہ چیف منسٹر رہے ہیں, اب ماشاءاللہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. تو یہی از اے ٹرینڈ مین. اسی طرح آپ باقی دیکھیں, پنجاب کا اگر دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب پیچھے سارا مینیج کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہیں, بٹ پوری رہنمائی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے. وہ عثمان بزدار جیسا ہم نے بندہ نہیں بٹھا دیا جس کو نہ کچھ پتہ ہے کہ صوبہ کیسے چلایا جاتا ہے. اور آپ آ کے مریم بی بی کے کام دیکھیں, میرے خیال سے تو اس وقت مخالف اینکرز بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ مثالی کام, اور پوری امید ہے کہ وہ شی ول ڈو اے گڈ جاب, بیٹر جاب جو وہ کر رہی ہیں اس سے بھی اور بہتر کریں گی. جب وہ ملک میں ہوں گی نہیں تو وہ کیسے بیٹر جاب کر سکتی ہیں؟ بردر ایز اے چیف منسٹر وہ انشاءاللہ 2-3 دنوں تک آ جائیں گے, پھر آپ کے اپنے فرائض انجام دیں گے. آپ کنفرم کرتے ہیں کہ 2-3 دنوں تک آ جائیں گی وہ؟ نہیں دیکھیں, میں اس وقت تو آئی ایم ناٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ, 10 سال ایم پی رہا ہوں, بٹ اس وقت مطلب ہے کہ شی شوڈ کم ایز سون ایز پاسبل. اور وہ جیسے ہی آئیں گے بالکل یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ 2-3 دنوں میں بالکل آئیں گے, اور آ کے اپنے چیف منسٹر کے جس طرح فرائض انہوں نے بہترین طریقے سے انجام دیے ہیں اسی طرح انجام دیں گے, اور پنجاب کو ایک ایسا صوبہ بنائیں گے کہ تمام صوبوں کے لیے مثال ہوگی انشاءاللہ. اچھا, عمر ایوب نے ایک بڑا معنی خیز بیان دیا. انہوں نے کہا, جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کے لوگوں کو کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو نام لے دوں گا لیکن آپ کے میڈیا میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کا نام چلا سکے. جب وہ کون سا ایسا تگڑا نام ہے جس کو جو آگے بھی لے جاتا ہے, جو لوگوں کا ورڈکٹ بھی چینج کروا دیتا ہے؟ کیا آپ سیاستدان, آپ جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, آپ تو سپریم نظر نہیں آتے, یہ تو کوئی اور اٹھا رہا ہے, کوئی اور ترامیم کروا رہا ہے, کوئی اور فیصلے کروا رہا ہے. میرے خیال سے تو سب کچھ نیشنل اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں یا سینٹ میں ہوتا ہے, کہیں اور تو یہ فیصلے ہوتے نہیں ہیں. اور عابد بھائی آپ بیٹھے ہیں, آپ سے تو میں کوئی بات نہیں کروا سکتا جب تک آپ خود نہ کہنا چاہیں. سو اٹ از ود دا کنسینٹ آف ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز. جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی قانون سازی ہوتی ہے, جس طرح بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں, زبردستی تو آج کل کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا. اس کی مثال دے دیتا ہوں. جب ایم کیو ایم کے لوگ کراچی سے اسلام آباد آ رہے تھے نا, تو ایک اور ساتھ اسی فلائٹ میں موجود تھے. انہوں نے ایم کیو ایم کے دوستوں سے سلام دعا کی, ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, تو ایم کیو ایم کے وفد نے جواب دیا, آپ ہماری بے بسی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں جناب, ہم سائن کرنے جا رہے ہیں. ایسے دیکھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کانسینٹ کے ساتھ وہ سب کچھ. میرے خیال سے یہ محاورتاً باتیں علیحدہ ہوتی ہیں. ہم سے بھی پوچھا جائے تو ہم بھی شعر و شاعری کچھ کر دیں گے, مگر جب آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو یو آر اے فری سٹیزن, اور آپ جب اپنے اسپیکر کے آگے ہوتے ہیں اور ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے
تو اس میں آپ کی اپنی کنسنٹ ہوتی ہے، اس وقت تو اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ جہاں مرضی ووٹ ڈالیں. سو ویسے اگر باتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی بندہ کئی باتیں کر لیتا ہے کہ ہاں جی یہ ہم جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. بٹ وین یو آر پوٹنگ دا ووٹ، وین یو آر سٹنگ ان سائڈ دا اسمبلی کے اندر تو کوئی ان الیکٹڈ بندہ، میں بے شک 10 سال MP رہا ہوں، مگر میں اس وقت پنجاب اسمبلی انٹر کرنا چاہوں میں نہیں کر سکتا. کوئی بندہ بھی ادر دین بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ وہ نہیں انٹر کر سکتا. تو جب آپ چلے جاتے جو پارلیمنٹ لاجسٹ میں داخل ہوا، جس نے لوگوں کو اٹھایا، جس نے دروازے توڑے، وہ کون تھا سر؟ اللہ بہتر جانتا ہے جی کون کسی کے گھر میں انٹر ہو سکتا ہے، اور انہیں اگر کوئی انٹر ہوئے تو انہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ چار دیواری کا تو جس طرح یاد صادق صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ بالکل اس کا احترام ضروری ہے. اور میرا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ ہر بندے کی فری ول ہے، اور ہر بندہ اپنی فری ول سے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی فری ول سے کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی اور بات. ٹھیک ہے سر، ابھی پلان کیا ہے؟ آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا اسکول بند کر دینا اس کا واحد حل ہے؟ دیکھیں گزارش یہ آتی کہ جو بھی سب سے پہلے تو اسکول بند کرنے سے اسموگ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ٹرانسپورٹ کم ہوگی، مگر سب سے بڑا احساس ہمارے بچے ہیں. تو اس حالت میں اسکولز اوپن رکھنا، اور آج بھی میرے خیال سے اسموگ 1000 پلس تھی، تو اس میں اللہ نہ کرے کسی بچے کی لنگس ہٹ ہو جائیں، وہ ہاسپٹلائز ہو جائے اور مسئلے پیرنٹس کو شروع ہو جائیں. سو میرے خیال سے گورنمنٹ کا صحیح لائن عمل ہے کہ آن لائن اسٹڈیز کر دینی چاہیے، اسکولس کی بھی، کالجز کی بھی، اور تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے، کمشنرز، ڈی سیز اور جتنے ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، جس طرح میں نے ملتان میں دیکھا ہے کہ کمشنر صاحبہ اور ان کے ڈی سیز کام کر رہے تھے، اسی طرح سب لوگ اپنے اقدامات کر کے. اور ماشاءاللہ مریم اورنگزیب صاحبہ، شی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، ویئر انوائرمنٹ از مریم اورنگزیب تو مریم نواز کا بیگ اٹھا کے جنیوا میں پھر رہی ہیں، یہی تو لوگوں کا چلے ایڈمنسٹریشن تو ساری یہاں پہ موجود ہے. مجھے پوری امید ہے کہ دے ول ڈو بیٹر جاب، اور قوم کو یہ جو اسموگ کا ثانیہ ہے اس سے جلد از جلد وہ نکالیں گے تاکہ لائف سب کی بیک ٹو نارمل آئے. اس وقت تو میں ابھی آپ کے پروگرام کے لیے ہر دوسرے دن میں جنازے پہ بہاڑی جا رہا ہوتا ہوں، آ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اتنی اموات ہو رہی ہیں اسموگ کی وجہ سے، کیونکہ بزرگ لوگوں کی لنگس جو ہے وہ اس کو ٹیکن ہی نہیں کر سکتے. اور بہت بہت شکریہ. عرفان دردانہ ایکس MP ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کی تقدیر محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں، لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاستدان کو اتنا سمجھدار بنائے کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے، تاکہ یہ ملک کے لوگ ان سے یاد رکھیں اور تاریخ میں ان سیاستدانوں کا نام لکھا جائے جو پاکستان کو معاشی استحکام دینے کے لیے، پاکستان کو سیاسی استحکام دینے کے لیے، پاکستان کو معاشرتی طور پر مستحکم بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.